آپ نے اپنے 40 ایئرز میں ٹیکنالوجی کو کیسے ایوالو ہوتے دیکھا ہے ایویشن میں؟ آئی ایم شیور بہت چینجز ہوں گے جب آپ نے اسٹارٹ کیا تھا اور اب کیسا ہے؟ بہت چینجز دیکھے ہیں. مطلب ہم نے اس وقت شروع کی تھی فلائنگ جب فلائی بائی وائر نہیں تھا. فلائی بائی وائر ایک ٹرمینالوجی ہے جو کہ میں آپ کو بھی بتاؤں گا کیا ہے. لیکن یہ کہ اس وقت راڈس تھیں اور وہ وائر کیبلز جا رہے ہوتے تھے, پش اینڈ پل ٹائپ کے, پولیز لگی ہوئی ہوتی تھیں, کنٹرول سرفیسز موو کرتے تھے, ونگز وغیرہ. پھر وہ ہائیڈرولک آئے, پھر وہ الیکٹریکل ہوئے, اور پھر اس کے بعد اب پیورلی جو ہے وہ الیکٹرک. اور اب تو جہاز جو ہیں وہ مطلب ان کی میٹلرجی تک چینج کر دی گئی ہے. اب وہ فائبر گلاس کے بننے لگے ہیں, اور فائبر گلاس بھی ایسا جو کہ اسٹیل سے بھی زیادہ سخت ہے لیکن وزن میں اسٹیل کے آدھے وزن کا ہے. تو ٹیکنالوجی اور یہ کیا پہلے وہ ہر پارٹ کھول کے انجینئرنگ آئلنگ کر رہے ہیں, گریسنگ کر رہے ہیں, یہ اب تو سیدھے وہ باکس نکالتے ہیں الیکٹرانک جیک اور ان کو واپس لگاتے ہیں. دس از ہاؤ تھنگ اسٹارٹ ورکنگ. الیکٹریکل سگنلز جا رہے ہیں ہر طرف. تو مطلب چاہے وہ ہیلی کاپٹر ہو, جہاز ہو, بلونز ہو, نیم اٹ, ہر چیز میں اتنی ایکسٹریم آئی ہے کہ میں تو کبھی کبھی سمجھتا ہوں کہ میرا تو بڑا دل کرتا تھا کہ اگر میرے جہاز میں کیپیبلٹی ہوتی تو اس میں وہ سسٹم لگا ہوا ہے جو کہ اسپیس شٹل میں لگے ہوئے, جو نیویگیشن ٹیکنالوجی جو لگی ہوئی ہے ابھی بوئنگ کے اندر یا دوسرے جہازوں میں. وہ ٹیکنالوجی اب آپ دیکھیں اسپیس شٹل کے اندر تھی, اب وہ اس میں اور بھی کہیں ایڈوانس لگ گئی ہے لگتا ہے. تبھی انہیں نے یہ ٹیکنالوجی اب سول اس میں دے دی ہے. تو بہت ہی زیادہ ایڈوانسمنٹ آ گئی ہے. مطلب جہازوں کے آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اگر آپ دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ نمبر آف کریشز 1 ملین میں کتنے پہلے ہوتے تھے اور اب اگر آپ دیکھیں تو کتنے ہیں. سو ایئر کرافٹ از ان فیکٹ مور سیف دین دی روڈ ٹریول. روڈ ٹرانسپورٹ سے بہت زیادہ, اس پہ زیادہ ابھی لوگ اس میں جانیں چلی جاتی ہیں بنسبت ایئر ٹریول کے. اٹس بیکم ویری ویری سیف, بہت سیف ہو گئی ہے. اب یہ اس کو ٹرائی کر رہے ہیں کہ اس میں مطلب وہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جہازوں میں 2 پائلٹ ہوتے تھے اور 1 فلائٹ انجینئر ہوتا تھا. پھر وہ فلائٹ انجینئر کو بھی ہٹا کے انہیں نے 2 پائلٹ کر دیے. اب جو ٹیکنالوجی جس کے اوپر انہیں نے ریسرچ شروع کر دی ہے آلریڈی, وہ کوشش یہ ہو رہی ہے کہ وہ دونوں پائلٹس کو بھی نکال دیا جائے تو اس کو گراؤنڈ سے کنٹرول کیا جائے. تو وہ ابھی تھوڑا سا اس کے اندر ٹائم لگے گا میرا خیال سے, کیونکہ وہ پیسنجرس ابھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پائیں گے کہ ہمیں بند کر کے ایک ٹیوب میں اور چھوڑ دیا, اللہ کے حوالے کر دیا ہے. تو وہ ابھی تھوڑا سا وہ نہیں کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا کہ وداؤٹ پائلٹ کوئی ایئر کرافٹ آئے. بٹ دے آر ورکنگ آن اٹ, دا ریسرچ از گوئنگ آن. بٹ ایز اے پائلٹ آپ کو کیا لگتا ہے, یا پھر جو بھی پائلٹس ہیں اکراس دا ورلڈ, ان کا کیا ٹیک ہے؟ آپ کو کچھ آئیڈیا ہے کہ وہ کیا سوچتے ہیں؟ جنرلی جو ہماری فالپا ایک باڈی ہے, انٹرنیشنل پائلٹس ایسوسی ایشن کی ایک باڈی ہے جو کہ اس کے اوپر کافی وہ ہے, ان کی کافی ریزسٹنس ہے ابھی اس چیز کے اوپر کہ آپ لاکھ کچھ کر لیں. آٹو پائلٹس آٹومیشن جو بھی ہے وہ آپ کمپیوٹر کے اندر جو فیڈ کریں گے وہی جو ہے وہ اس کو فالو کرے گا. اگر اس میں کہیں بھی کوئی ایرر آ گیا یا کوئی ہو گیا تو وہ اسی حساب سے اس کو مطلب رسپونڈ بھی کرے گی. تو ٹربولنس ہمارے حساب سے ایسی چیز ہے جو کہ مطلب ابھی تک ہم وہ کوئی ایسا ریڈار نہیں بنا پائیں جو کہ مطلب 100% ویدر اور ٹربولنس کو ایکوریٹلی ڈیفائن کر سکے. ہوا جہاز میں جہاز جب ہوا میں اڑ رہا ہے تو ایک آتی ہے کلیئر ایئر ٹربولنس جس کو آپ نے سنا ہوگا کیٹ کے نام سے کافی کہتے ہیں. یہ ٹربولنس ایسی ہوتی ہے جو کہ کسی ریڈار پہ آتی نہیں ہے, پک نہیں کر پاتی, اور اس کے اندر کافی لوگوں کی نقصان ہوا ہے, ڈیمیجز ہوئے ہیں, زخمی ہوئے ہیں لوگ, بیکاز پائلٹس بھی اس میں اناویئر پکڑے جاتے ہیں. تو میری ایک گزارش ہوگی آپ سب سے کہ جب بھی آپ جہاز میں بیٹھیں, چاہے سیٹ بیلٹ آن ہو یا نہ ہو, آپ سیٹ بیلٹ باندھ کے بیٹھیں, کیونکہ یہ ایک ایونٹ ہے جو کہ
بغیر کسی اطلاع کے بھی آ سکتا ہے اور بہت لوگوں کے زخمی ہونے کا اس میں اندیشہ ہے اگر اس کو کیئر لیس لیتے رہیں گے.